بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدادی اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. کافی زیادہ پبلک ڈیمانڈ تھی اندلیب اکبر صاحبہ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے, تو وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اندلیب صاحبہ چونکہ پولیٹکس کرتی رہیں اور آج کل جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی, تو لوگوں کی ڈیمانڈ رہی کہ ان سے پوچھیں کہ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے خواتین کے مسائل کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. خوش آمدید اندلیب صاحبہ. تھینک یو سو مچ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر. تو یہ بتائیں کہ کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو ہے نا پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے, تو کیسا لگ رہا ہے یہ ایکسپیرینس؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا, اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, جن کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ میرا انٹرویو. صحیح ہے. تو آپ مسلم لیگ میں رہی, پھر پی ٹی آئی میں آئی اور پھر غائب ہو گئی, کیا ہوا؟ مسلم لیگ نون میں تھی میں, اور اس کو چھوڑنے کی یہ وجہ تھی کہ میں بیرسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں پی ٹی آئی میں, ان کے ساتھ گئی تھی. اچھا. تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی میں رہی, جو اس کا ٹینیور چل رہا تھا, اسٹل بھی انہی کے ساتھ ہوں, لیکن میں کچھ اسٹڈی میں مصروف تھی, جس وجہ سے پھر. اچھا, تو یہ بتائیں کہ خواتین جو ہے نا وہ کم نظر آتی ہیں الیکشن میں جانے کے لیے. اے جے کے اندر زیادہ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ممبر اسمبلی بن جائیں پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو کے مخصوص نشستوں کے اوپر. تو یہ ٹرینڈ کیسا ہے, اور آپ کو اس پہ کیا لگا کہ جب آپ پولیٹکس میں تھی مسلم لیگ کے ساتھ پھر پی ٹی آئی میں, تو آپ نے ایفرٹ کی؟ جی میں نے کی تھی. جب میں مسلم لیگ نون میں تھی تو میں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے الیکشن کے لیے. اچھا. تو ان لکلی ایسا ہے کہ خواتین آنا چاہتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ خواتین جنرل الیکشن میں نہیں آنا چاہتی, ان کو اگنور کیا جاتا ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی, یا کوئی آنا نہیں دیتا؟ نہیں, ایسا ہی ہے کہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے, اور زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ مردوں کو دیں ٹکٹ. کیونکہ کافی دفعہ میری بات بھی ہوئی ہے کافی قائدین سے, وہ یہ کہتے تھے کہ جو جنرل الیکشن ہے وہ خواتین کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ کافی ٹف ہوتا ہے. جبکہ ایسا نہیں آنا چاہیے. جب آپ اپنے حلقے سے ہو کے آئیں گے, بیسک گراس روٹ تو آپ کا وہی حلقہ ہوتا ہے, وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو جو ممبران اسمبلی ویسے ہی ہیں خواتین, تو ان کا کیا رول نظر آیا آپ کو؟ فی الحال تو مجھے ان کا کوئی رول نظر نہیں آیا, ماسوائے کہ وہ اسٹیٹس انجوائے کر رہی ہیں, اور ان کو بولنا چاہیے خواتین کے لیے, کیونکہ دیکھیں خواتین کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کیسز آج کل چل رہے ہیں, ہراسمنٹ کے چل رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہیں. تو ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جس پہ وہ بالکل خاموش ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں ابھی تک کوئی خواتین کو ٹکٹ دینے میں کوئی بخلی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ خواتین جنرل الیکشن میں آنا چاہتی ہیں, لیکن ان کو آنے نہیں دیتے. اور دوسری مردوں کے مائنڈ سیٹ کی بات کروں کہ وہ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کس حوالے سے؟ یہ ٹکٹ کے حوالے سے ٹکٹ نہیں دیتے, یا ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے لیے مشکل ہے, تو کیوں؟ یہ تو اب ان کی سوچ ایسی ہے کہ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ میں سوری ٹو سے یہ بولوں گی کہ اس میں خواتین کی بھی تھوڑی سی نیگلیجنس ہے, کہ خواتین چاہے کسی بھی جماعت سے ہیں, دیکھیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے. ان کو بجائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کے اور باقی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اگر کسی بھی جماعت کی کوئی خاتون ہے, وہ ورکر ہے, وہ اچھا کام کر رہی ہے, تو اس کے لیے سب کو یونائٹ ہو کے بولنا چاہیے کہ اس کے لیے اسٹینڈ کرنا چاہیے, چاہے وہ ٹکٹ کی بات ہو یا ریزرو سیٹ کی بات ہو یا کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ ہو. لیگ پولنگ کے ساتھ ساتھ پولیٹکس میں یہ بات جڑی رہتی ہے, ایون وکلا خواتین بھی ہوتی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور بھی جو مختلف شعبہ جات ہیں ان میں لوگ خواتین ہیں, تو ان کے ساتھ ایک چیز جڑی رہتی ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس. جی, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ایسا ہی ہے کہ چادر چار دیواری کے تقدس کو لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمارا کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے, اور اس میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور اچھی فیملی سے بھی خواتین آئی ہیں, اور ان کو بھی ایک اچھا تاثر دینا چاہیے آنے والی خواتین کے لیے, یوتھ کے لیے, کہ آپ ایک ایگزامپل بن کے چلیں کہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ آپ کی. بلکہ یہ سوال بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے اریوا, جی انہوں نے بھجوایا, اور بھی لوگوں کے سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں گے آپ سے. جی, وہ پوچھ رہی ہیں کہ خواتین کو آنا چاہیے تو کیا مشن لے کے آنا چاہیے, کیا بات کرنی چاہیے, کیا ان کے مقاصد ہونے چاہیے؟ خواتین کو بالکل الیکشن میں آنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں خواتین کی جو 50% اس وقت آبادی ہے وہ خواتین کی ہے, ان کے ووٹ ہیں, ان کو خواتین کے حق پہ بات کرنی چاہیے. اوبیسلی ہماری خواتین بیچاری جو آئی ہیں وہ بھی محنت کرتی ہیں, لیکن اس کا صلہ ان کو اس طرح سے نہیں دیا جاتا, مطلب وہ ہمیشہ اگنور رہتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ خواتین کو نا پولیٹکس کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی, تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے, اور اس
سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے یا پھر یہ ہے کہ کم نظری ہے, کم ظرفی ہے؟ کم نظری بھی ہے اور ابھی کچھ سوشل میڈیا کا بھی زیادہ رول ہے اس میں. میں تو چاہتی ہوں جو خواتین آتی ہیں ان کو بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگانا یا باقی کچھ کرنا, اس سے بہتر ہے کہ وہ پریکٹیکل کام کر کے آئیں کہ ان کے کام کی تعریف کی جائے. صحیح, نہ کہ ایک ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کے لیے آپ ویڈیوز بنا دیں تو ان سے پھر ایسے ہی ہوگا. ایکٹنگ سے زیادہ سیاست کرنی جی چاہیے. سیاست کرنی چاہیے اور عملی کام کرنے چاہیے, کچھ کر کے دکھانا چاہیے خواتین کو کہ لوگ ان کی مثال دیں اور اس پہ بات کر سکیں. صحیح, آپ مجھے 2-4 نام لے کے بتائیں آزاد کشمیر کی سیاست میں خواتین کے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا اچھا رول ہے. میرے ساتھ پی ٹی آئی میں رہی تھی تقدیس گیلانی, انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا خواتین کے لیے. وہ جی جگہ جگہ نہیں, ان کا ایک یہ تھا کہ وہ ٹیم ایز اے ٹیم لوگوں کو لے کے خواتین کو لے کے چلتی تھی, ان کے لیے اچھا ورک کر رہی تھی وہ. مطلب اس کے علاوہ سچ میرا کسی کے ساتھ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. زیادہ تر میں نے خواتین کی, میں نے آپ کو بتایا کہ ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ وہ لگ پولنگ میں, ہاں وہ بھی اچھی ہیں کافی ماشاء اللہ. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, وہ بھی اچھی ہیں کافی, لیکن میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. دیٹس وائی تقدیس گیلانی کے ساتھ میں رہی ہوں اور میں نے دیکھا وہ اچھا ورک کر رہی ہیں. ممبران اسمبلی جو خواتین, جی تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ باقی کی دیکھیں وہ اپنی بس لک پہ آئی ہیں, اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا. تو بس یہ ہے کہ ان کو خواتین کے لیے بولنا چاہیے, کوئی نہ کوئی کام کر جائیں جس سے ان کا نام زندہ رہ کے وہ آئی تھی. بات چل رہی تھی مخصوص نشستیں خواتین کی مزید بڑھانے کی. جی تو آپ اس کے حق میں ہیں یا پھر اس بات کے حق میں ہیں کہ خواتین کو مخصوص نشستوں پر لانے کے بجائے ان کو الیکشن میں جانے دیا جائے؟ دیکھیے مخصوص نشستیں جب بڑھیں گی تو اس کا ہی فائدہ ہوگا کہ خواتین زیادہ جب ہوں گی تو وہ بول سکیں گی, کیونکہ ابھی خواتین کی جو ہے وہ تعداد ہی اتنی کم ہے کہ وہ نہ تو کوئی رول پاس کر سکتی ہیں نہ ہی کچھ اور کر سکتی ہیں. تو جنرل الیکشن میں بھی آنا چاہیے خواتین کو, ریزرو سیٹ پہ بھی آئیں تو اچھی بات ہے, لیکن میرٹ پہ آنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے بڑا اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کے ساتھ خواتین کا ایک جو ہے نا وہ 2 مزید خواتین ہیں ان کے ساتھ. جی اور یوں لگتا ہے کہ پنجاب کو وہ لیڈ کر رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو مینس. اچھا وہ کیسے؟ وہ دیکھیں خواتین کو لے کے چل رہی ہیں ان کے مسائل کو. اس کے علاوہ انہوں نے کالجز یونیورسٹیز کے لیے جو کیا, جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور ویسے بھی وہ ایک رول ماڈل بن چکی ہیں, بے شک میں ان کی جماعت سے نہیں ہوں لیکن اچھا ورک انہوں نے پرفارم کیا. اچھا تو آپ کیوں غائب ہوئی؟ میں غائب نہیں ہوئی. ڈی ایکٹیو جی میں کچھ اسٹڈی میں مصروف ہوں, دیٹس وائی. لیکن جب الیکشن آئے گا انشاءاللہ میں اس میں ایکٹیو ہو جاؤں گی. تو کیا پڑھنا ہے, کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ اس کو سرپرائز رکھنا چاہتی ہوں کہ ڈگری لینے کے بعد اناؤنس کروں گی. اچھا گڈ ہو گیا. تو یہ کہاں پہ, یہاں یا باہر؟ یو کے میں. یو کے میں پڑھ رہے ہیں, گڈ ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایکسپیرینس ابھی آپ نے جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر ہے, کہ پی ٹی آئی تو ایک زبردست قسم کی جماعت ہے جس میں اختلافات اور اسپیشلی جو ہے لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں آپس میں. اب تو خیر ٹکٹ بھی ان کو وہ ڈسیشن نہیں ملی, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی دیکھیں ایک 2/3 اکثریت سے آئی تھی پاکستان میں بھی, اور ابھی آزاد کشمیر میں بھی جیسے وہ آئی ہے, ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ٹی آئی آ گئی اور سارے جو ممبران اسمبلی تھے آئی اور چھا گئی. اور اس کے بعد دیکھیں نا جتنے بھی ابھی ہمارے منسٹرز ایم ایل ایز جا رہے ہیں وہ تو اسی جماعت سے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. کدھر جا رہے ہیں, کدھر, کون سی جماعت؟ ابھی تو چلے گئے دوسری جماعتوں. اچھا وجہ؟ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ ہوا کا رخ ہوتا ہے لوگ اسی طرف مڑ جاتے ہیں. اچھا آپ کا چونکہ عباس پور سے آپ کا تعلق ہے, جی تو آپ کے حلقے کی سیاست پہ آتے ہیں, ذرا وہاں کیا مسائل ہیں خواتین کو بالعموم؟ حلقے کے بارے میں جب میں بات کروں گی تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ایل او سی کا حلقہ ہے اور میرے خیال میں وہ سب سے بیکورڈ حلقہ ہے. وہاں پہ آج بھی میں نون لیگ میں تھی تب بھی میں نے وہاں پہ کمپین کی, میں کافی دور دور تک گئی, مجھے ایکسپیرینس ہوا جب میں لوگوں سے ملی. پی ٹی آئی میں بھی تو میں نے دیکھا کہ ابھی وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, بجلی کے لیے لوگ رو رہے ہیں کہ 3 فیز ٹرانسفارمر نہیں ہے ہمارے, پانی نہیں ہے, ڈسپینسریز نہیں ہے. کم از کم کچھ ایسے یونٹ ہونے چاہیے کہ ایل او سی کا ایریا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جب عورتیں ڈلیوری میں جاتی ہیں کسی بھی, آج بھی لوگ چارپائیوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, ایمبولینسز نہیں ہیں.
اس لحاظ سے ہمارا حلقہ کافی پیچھے ہے. تو بختر بند وہاں پہ ایسی جب LOC کے اوپر فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی فیسلٹی ہے وہاں پہ؟ نہ تو ایمبولینس ہے نہ ہی فرسٹ ایڈ ہے. اچھا. ہجیرہ آئیں تو وہاں سے بس یہی ہوتا ہے کہ ریفر ہو جائیں آپ راولا کوٹ سے پنڈی, اور پچھلے پھر دنوں آپ کی لک ہے کہ آپ سانپ بچ بھی جائیں. بہت زیادہ پھیلے ہوتے اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ شاید جو ہے نا LOC جی کے دوسری طرف سے سانپوں کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں گئی, دیکھیں اور وہ ہونی چاہیے. باتیں نہیں پھیلے ہوئے. اچھا. ہاں. تو کتنا لوگ اس سے آپ کو کیا لگا؟ کافی زیادہ اموات ہو چکی ہیں اس میں, بچے ہمارے نوجوان بہنیں بھائی چلے گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ LOC کے پار سے آئے ہیں یا یہ ویسے نہیں تھا؟ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں, LOC کے پاس سے نہیں آئے کیونکہ ابھی تو وہ راولا کوٹ کی طرف بھی ہیں, اور پھر وہ LOC کے ایریا میں ہوں نا, وہ سارے ایک طرف پھیلے ہوئے. نہیں ہماری طرف سے راولا کوٹ نہیں آتے. ویسے اگر ہماری طرف سے جائیں تو کوٹلی زیادہ نزدیک ہے اور تتپانی. LOC سے جڑی ایک بات کرنی ہے آپ سے. محبوبہ مفتی صاحبہ نے پار کہا کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر لوگ سکون سے سوتے ہیں جی, اور انہوں نے اپنے علاقے کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ سنگینوں کے سائے تلے زندگی بسر کرنا پڑتی ہے, اور جو سچویشن ہے انڈین آرمی کی طرف سے وہاں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ LOC کے اوپر ہیں, آپ صحیح ترجمانی کر سکتی ہیں اس بات کی کہ آپ لوگ آرام سکون سے سوتے ہیں یا کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہاں, میں اس کا سارا کریڈٹ پاک آرمی کو دوں گی. وہ وہاں پہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہو کہ آج اگر ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں یا چین سے سوتے ہیں تو ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہوتا ہے کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. صحیح ہے. اور آپ نے دیکھا یہ جو پیچھے ہوا تھا بنیان المرصوص, اس میں بھی پاک فوج نے ان کو ایسی دھول چٹائی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب مودی ایسی کوئی دوبارہ غلطی کرے گا. اچھا, ایک دفعہ نا بنیان المرصوص میں تو انہوں نے پورا پنچ سیکٹر کھول دیا, تو آپ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, اس وقت آپ تھی ادھر؟ جی میں ادھر ہی تھی, سارا کیا اپنی آنکھوں سے منظر تھا, کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ کافی لوگ وہاں سے مائگریٹ ہو گئے تھے لیکن ہم وہیں پہ تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. وہ ذرا اس وقت پوزیشن ہی کوئی نہیں تھی, رات 11-12 بجے وہ آپریشن شروع ہوا تھا جو انہوں نے ون ٹائم کیا. نہیں, کافی لوگ چلے بھی گئے تھے, LOC کے گھر خالی تھے. اچھا. جو تھے لیکن جو تھے ان کے حوصلے بلند تھے, وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے. ہمیں یہ پراؤڈ تھا کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ ہے. صحیح ہے. تو یہ ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ ذرا وہاں سے گولے آئیں گے؟ نہیں, کیونکہ بچپن وہاں پہ گزرا, وہیں پہ پلے بڑے. ساتھ ہی آپ بڑے ہوئے؟ جی. تو باقی بچوں کا کیا ایکسپیرینس ہے وہاں؟ بچے تو ڈرتے ہیں, بچے ڈرتے ہیں اوبیسلی. بچوں کو تو ہم لوگوں نے بھی شفٹ کر دیا تھا, جو بڑے تھے تو وہ سارے وہاں پہ تھے, کیونکہ بچوں کا حوصلہ اور بڑوں کا حوصلہ اس میں کافی ڈفرینس ہے. اچھا, تو کیا نفسیاتی اثر ہے LOC کے اوپر رہنے والے بچوں کے اوپر؟ اسپیشلی ایک ٹائم تھا بہت زیادہ فائرنگ تھی, میں تھوڑا سا اس کو یوں کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ پھر ٹائم آیا پرویز مشرف کا زمانہ تھا تو پیس آ گیا. تو اس وقت ہم نے ساری LOC بھی گھومی اور آپ کے علاقے میں بھی ہم گئے. وہاں بچوں کو ہم نے دیکھا کہ ذرا وہ اسکول میں جا رہے ہیں اور ایک ڈفرینٹ ان کی جو مطلب ماحول دیکھا انہوں نے. اس کے بعد پھر ابھی کبھی نہ کبھی یہ سلسلہ چل پڑتا ہے جو فائرنگ کا ہے, تو کیا اثر ہوتا ہے؟ اثر پہ اگر بات کی جائے تو مجھے خود سے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو LOC کے بچے ہیں وہ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, جینیس ہیں, لیکن ان کو وہ والی فیسلٹیز نہیں ہے, اسکول نہیں ہے اس طرح سے, لیبارٹریز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے پڑھ کے آگے آئیں. پھر بھی وہاں کے لوگ میں نے دیکھا کہ میجورٹی میں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, اچھے اسکولز ہیں, لیکن اگر وہاں پہ کیئر کی جائے LOC نہ ہو تو ہمارے بچے بیچارے پنڈی اسلام آباد کی نسبت وہ کافی پیچھے ہیں. اچھا, مطلب وہاں پہ اچھے اسکول نہیں ہیں, اس طرح سے تربیت نہیں ہے کہ بیسک آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ہیں بچوں کو آپ جیسا کوچنگ کریں گے, جیسا ان کو آپ جس طرح. اگر آپ کو موقع ملتا ہے, کل اسمبلی میں آتی ہیں اور آپ کو کوئی وزارت بھی مل جاتی ہے, جی کوئی اور اچھا موقع ملتا ہے, تو آپ کی انٹرنیشنل ٹورس پہ بھی ہوتی ہیں, تو NGOs بھی ہیں اور بھی جگہ ہیں, تو کیا کریں گی آپ اس سارے ایریا کے اوپر کام کرنے کے لیے؟ آپ کے مائنڈ میں کچھ ہے؟ پلان ہے کہ جس کے اوپر آپ بات کریں گی؟ جی میں ایک تو اسکولس پہ زیادہ توجہ دوں گی کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے, اس پہ کہ آپ بچوں کو اچھی سے اچھی اور زیادہ تربیت دیں, بچیوں کو آپ آگے آنے کا موقع دیں, ان کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں, وہ نہیں ہے LOC پہ. بس یہی ہوتا ہے کہ آپ اسکول جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ آپ کا کوئی پلے گراؤنڈ ہے بچیوں کو آگے آنے کا. کیونکہ ہماری بچیاں کافی زیادہ, میری اپنی فیملی سے بچیاں جو APS میں پڑھ رہی ہیں اور ان کی زیادہ تر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کرکٹ میں جانا ہے, بلکہ میری ایک بانجی جا بھی رہی ہے. اچھا, APS میں. بانجی یا باجی؟ بانجی ہے. اچھا, جی. کرکٹ کھیلتی ہیں؟ جی.
اور یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے کے اندر ابھی جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہاں عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں، یاسین گلشن صاحب ہیں، اور لوگ موجود ہیں، تو کس کی پوزیشن بہتر لگ رہی ہے؟ ابھی ماحول بنا ہے وہاں پہ؟ آہستہ آہستہ بن رہا ہے. دیکھیں میرے لیے تو کیوم نیازی صاحب بھی قابل احترام ہیں، گلشن صاحب بھی، اس کے بعد امجد یوسف صاحب ہیں، سارے میری صاحب کا بھی بڑا وہاں پہ اثر ہے. میرے اچھے ریلیشنز ہیں سب کے ساتھ، اور سب مجھے بیٹیوں کی طرح عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں. تو ابھی مقابلہ چل رہا ہے ان کا. امجد یوسف صاحب بھی کام کر رہے ہیں، نیازی صاحب بھی کر رہے ہیں، اور گلشن صاحب بھی کر رہے ہیں. جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ ابھی حلقے کے لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر بندہ کام کر رہا ہے. اسامہ زاہد صاحب نے کیے ہیں وہاں پہ کام، پاسپورٹ آفس دیا انہوں نے، ہاسپٹل دیا RHC، اور بھی کام کروا رہے ہیں. مطلب جس کو جو موقع مل رہا ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ جیلس ہوں یا لیگ پولنگ کریں کہ یہ کر گیا وہ کر گیا، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، چاہے کوئی سکول دے رہا ہے، چاہے وہ جو بھی دے رہا ہے. دیکھیں میں اس کے کام کے لیے کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کسی سے جیلس ہوں یا کسی ذاتی نا پہ آپ کسی کے لیے بات کریں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ آنا چاہیے، وہ نہیں آنا چاہیے. اچھا میں دیکھنے کو ملتا ہے آزاد کشمیر کے اندر جی کہ جو گورنمنٹ یہاں ہوگی فیڈرل میں تو وہ ہوا چل پڑتی ہے اور اب سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی ہوا کے خلاف جاتا نہیں ہے. تو اس بات کو آپ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے اوبیسلی وہی آزاد کشمیر میں بھی آتی ہے، اور اچھی بات ہے. دیکھیں ہوا کی بات بھی نہیں ہے. اگر ابھی PMLN ہے، مجھے کسی جماعت سے اختلاف نہیں ہے، نظریات سے ہو سکتا ہے، تو جو کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہے. ہمارے ملک کے لیے، جو ہماری سلامتی کے لیے جو بھی ورک کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو. صحیح ہے. میں تو کہوں گی کہ اس کو آپ کو پازیٹیو لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ گالی گلوچ کی آج کل جو سیاست پروموٹ ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے مجھے اختلاف ہے. دیکھیں کہ آپ جب ایک مہذب پڑھی لکھی قوم ہے تو آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے اور پازیٹیو کاموں کو سراہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں. صحیح ہے. آپ کا اور میرا چونکہ ایک جو صوفی ازم کے اندر ایک جگہ سے تعلق ہے، ایک بزرگوں سے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ صوفی ازم اور یہ سب چونکہ آپ زیادہ اٹیچ ہیں سارے ماحول سے، جی تو ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور کیا اس میں ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کا بھی ایک کردار ہے. وہ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جو بھی صوفی ازم ہے یا جیسے ہے، ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آپ جاتے ہیں کسی انسان سے وہ نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں کرنی چاہیے، کسی انسان سے آپ کو یہ لو نہیں لگانی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے، تو اس معاملے پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میرے اللہ پاک پہ میرا بلیو ہے، میرا ایمان ہے بینگ اے مسلم کہ آپ لو اللہ سے ہی لگائیں. لیکن یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ میرے وسیلے سے دعا مانگیں. تو اٹس مین کہ وسیلہ ہمارے لیے امپارٹنٹ ہے، چاہے وہ اللہ پاک نے ہی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی انسان کے تھرو ہمارے تک آتا ہے کہ وہ ہمارا وسیلہ بنا دیتا ہے. اور پھر ایسے ہی اللہ پاک کہتے ہیں جب میں کسی کے دل میں آپ کا کوئی بھی کام کروا رہا ہوتا ہوں، میں ایسی تدبیر کرتا ہوں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان سے بھی آپ کے لیے ایسے کام ہو جاتے ہیں. جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کسی کو بھی پرابلم میں دیکھتی ہیں تو آپ کہتی ہیں چلیں وہاں چل کے دعا کرتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. جی اور مجھے کافی لوگوں کو کافی زیادہ سینئر سیاستدان جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ، بیرسٹر سلطان محمود صاحب جیسے لوگ بھی جب بیمار تھے تو وہ جاتے تھے، اور بھی لوگ. تو مجھے آپ عباس پور سے اٹھ کے آنا اور پھر ان کو جو ہے نا آستانے پہ لے کے جانا اور پھر ان کے لیے دعا کرانا، تو کیسی ہے یہ، کیا جذبہ ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو مصیبت میں، مشکل میں یا پریشانی میں دیکھیں کہ آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں جو آپ سے ہو سکے، اور اس کو اللہ پاک نے بھی پسند کی ہے. بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ دنیا تو چند دن کی مہمان ہے، ہم نے چلے جانا ہے. لیکن کوئی نام آپ کا کسی، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو لوگوں کی دعاؤں میں رہنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہیے. صحیح ہے. اور اچھے ورڈز میں رہنا چاہیے. اچھا آخری سوال ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دل دماغ میں پولیٹیکل جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جی جی ان کے منشور ہیں، ان کی باقی چیزیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے یا کیا بات ہے یا کیا گائیڈ لائن ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی خواتین کو کہ آپ چاہے کسی بھی جماعت سے ہیں،
فرسٹ آف آل تو میں اپنے لیے بھی کہوں گی کہ آپ کسی کے لیے بھی لیگ پولنگ نہ کریں. اگر کسی کو کچھ ملتا بھی ہے تو ہمیں اس کے اوپر حسد نہیں کرنی چاہیے, چالس نہیں ہونا چاہیے, یہ فیکٹر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ پاک نے اس کے نصیب میں لکھا تھا تو ان کو ملا ہے, اور ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. جو مجھے یاد ہے آپ بڑے سخت گیر مشہور ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر اور آگے, تو یہ رویہ کیوں رکھنا پڑا آپ کو؟ سوال وہ کہ میرا آخری نہیں تھا, لیکن چلیں مجھے بتائیں. یہ آپ نے مشکل سوال کر دیا. دیکھیں, جب انسان کا ایک کردار ہوتا ہے, باتیں کرنے سے تو ہزاروں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اپنا کردار رکھنے کے لیے جب ایک خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو اوبیسلی پھر بات آ جاتی ہے چادر چار دیواری کی بھی, اور ہم اکیلے نہیں نکلتے بلکہ ہم اپنے پورے خاندان کو نامینیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کی بہنیں, فلاں تہذیب سب کچھ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جی, یہ ساری روایات, اخلاق, اور کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس میں سب ایک دوسرے کو گھر سے جان رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری خواتین نکلی ہیں. بیسیکلی ہمارے لوگ اچھے بھی ہیں, میں نے دیکھا کہ اگر آپ خود سے اچھے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو بعض جگہ پہ جب ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر مجھ سے جب آپ کے کردار پہ بات آ جاتی ہے اور وہ جھوٹ ہو, یا تو ہو نا جیسے کوئی آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا رہا ہے یا کوئی بات ہے, تو اس کو آپ ود ایویڈنس ود پروف آپ اس چیز کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, آپ میڈیا میں لاتے ہیں, میڈیا کا دور ہے, اس کو لے کے آئیں, لیکن آپ کے پاس ایک اتھینٹک پروف ہونا چاہیے, ایویڈنس کے ساتھ آپ بات کریں. آخر میں یہ تو جب کوئی ایسے کرتا ہے نا, بلا وجہ الزام لگاتا ہے, تو وہاں پہ پھر میں غصہ ہو جاتی ہوں. اچھا, میں یہ بتا دیں کہ ابھی شروع ہوا تھا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ, جی جی, اور اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیا مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے میں نے, اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس کو پازیٹیو لیں گے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے وہ جنت خیر کا ایک انٹرویو لیا تھا تو وہ کافی زیادہ نیگیٹیوٹی میں چلا گیا تھا. تو ایسے خواتین اس میں ایکشن کمیٹی کی وجہ سے, ایکشن کمیٹی کا بھی اس نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ذرا ہمارے بھائی ہیں, جی وہ اختلافات تو چلتے ہیں. ایسا ہی. دوسری بات جس کے اوپر لوگوں کو زیادہ غصہ تھا, نوجوانوں کو اسپیشلی, وہ یہ تھا کہ نوجوانوں میں شعور کی کمی ہے. جی, اور مجھے بھی جو ہے نا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے جی, تو اس کا جواب ہمیں جو ہے نا تذلیل, تضحیق اور اس طرح کے رویے سے نہیں دینا چاہیے, تاکہ وہ اس کے مائنڈ میں یہ بات پکی ہو جائے کہ جی اچھا جو میں نے بات کی تھی وہ شعور سے متعلق وہ صحیح تھی. دیکھیں, اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو جب آپ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے, مجھے تو کوئی تنقید کرتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. تو جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کبھی آپ کو پروموٹ نہیں کرتے, وہ تو جھوٹا آپ کو کہہ دیں گے آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. جب آپ کی تنقید ہوتی ہے تو اس مین میں کہوں گی کہ آپ لائف میں چاہے آپ کی کتنی بھی ایج ہو جائے, آپ کسی بھی اسٹیج پہ وہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, آپ گروم ہو رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ کی کوئی تنقید کرتا ہے, ایسی باتیں آتی ہیں, تو وہاں ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز کمی ہے اگر, کیونکہ کہتے ہیں نا جب ایک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ, تو جو تماشائی ہوتے ہیں وہ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں, وہ زیادہ اچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس سٹیج پہ جا رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں جب آپ لوگ آپ کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے, نوجوانوں کو خوش ہونا چاہیے. بہت شکریہ اندلیب صاحب. تھینک یو سو مچ.